وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ ذوالحج کے پہلے عشرہ کی ایک رات کا قیام کرے گا اسے شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ جو شخص روزہ رکھے گا، روزہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل ہے، سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی اپنی امت کے لیے پیدا فرما دی کہ عشرہ ذوالحج کا ایک روزہ رکھ لیا تو 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب عطا ہوگا، اور ایک رات کا قیام کر لیا تو شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب شب قدر کا قیام دیکھیے، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اسے پانے کے لیے 5 راتیں عبادت کرنا پڑتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 رات عبادت کرنا پڑے گی اور دن کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، پھر جا کے شب قدر کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ وہ ایک رات متعین نہیں ہے، غیر معین ہے، یہاں ہر رات معین ہے کہ جس رات کا بھی قیام کر لیا شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت بخشنا چاہتی ہے، بخشش کا بہانہ چاہتی ہے، ایک رات کے قیام پر کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر ایک بات یہاں اور عرض کروں، قیام سے عام طور پر نوافل مراد ہوتے ہیں۔ نوافل اگرچہ اس رات کو ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، خیرات کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تسبیح کا ذکر بھی ہے، احادیث میں تحلیل کا ذکر بھی ہے، تکبیر کا ذکر بھی ہے، تحمید کا ذکر بھی ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ اذکار کتب احادیث میں آئے ہیں، کسی کو بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن قیام سے عام طور پر نفلی عبادت میں نوافل مراد لیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نماز نماز ہے، نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں قیام بھی ہوتا ہے، اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہوتی ہیں، اس میں درود شریف بھی ہوتا ہے، اس میں دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی ہوتی ہے، امت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے نفلی عبادت، اس میں خاص طور پہ نوافل، اس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے امت محمدیہ کو نماز عطا فرمائی، اس نماز میں 4 بڑے ارکان کو جمع کر دیا۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 3 سجود، نمبر 4 قعود۔ قاعدے کی شکل میں بیٹھ کے نمازی تشہد پڑھتا ہے۔ یہ 4 ارکان امت مسلمہ کو عطا کی جانے والی نماز میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ پہلی امتوں کی نمازوں میں یہ 4 جمع نہیں تھے، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے 4 جمع کر دیے گئے۔ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک علمی نکتہ کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ استاذ المحدثین والمفسرین، شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب سیرت المصطفیٰ میں معراج کے باب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں 4 ارکان، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، قعود بھی، حضور اور آپ کی امت کو دی جانے والی نماز میں جمع کیے گئے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے،
جب حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین۔ معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، آپ نے راستے میں فرشتوں کو محو عبادت پایا۔ فرشتوں کی عبادت کی 4 شکلیں تھیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت حالت قیام میں تھی، دوسری جماعت حالت رکوع میں تھی، تیسری جماعت حالت سجدہ میں تھی، چوتھی جماعت حالت قعدہ میں تھی۔ جو جماعت جس حالت میں تھی وہ شروع سے اسی حالت میں تھی، اس نے اسی حالت میں رہنا تھا۔ گویا جو حالت قیام میں تھی اسے باقی حالتوں کی لذت محسوس نہیں ہو سکی، جو حالت رکوع میں تھی اسے باقی حالتوں کی لذتوں کا ادراک نہیں ہے، جو سجدے میں جماعت تھی اسے قیام، رکوع اور قعدہ کی لذت کا پتہ نہیں ہے، جو قعدہ میں ہے اسے باقی 3 حالتوں کی لذتوں کا پتہ نہیں ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کی جماعتوں کو 4 مختلف حالتوں میں محو عبادت پایا، آپ کو ایک ایک حالت پسند آئی، آپ کو ایک ایک حالت اچھی لگی۔ اللہ نے نبی کی پسند کو قبول فرمایا، نبی کو نماز عطا فرمائی، چاروں کو اس میں جمع کر دی، چاروں حالتوں کو جمع کر دی۔ اور ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کی تخلیق عناصر 4 سے ہوئی ہے، جس میں آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ تخلیق انسانی میں ان 4 کا حصہ ہے، تو چاروں شکر کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کے شکر کے لیے 4 بڑے اعمال کی ضرورت تھی۔ اللہ نے شکرانے کے طور پہ نماز عطا کی اور ان میں 4 ارکان کو جمع فرما دی۔ ایک وجہ اہل علم نے اور لکھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری اشیاء، سب مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، حمد نہ کرتی ہو، اگرچہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور جب ساری کائنات کی اشیاء اور مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی تسبیح اور عبادت کی حالتوں کو کاؤنٹ کیا جائے، وہ بھی 4 بنتی ہیں۔ ایک حالت قیام، یہ درخت حالت قیام میں ہے۔ دوسری حالت رکوع، یہ چوپائے اور مویشی حالت رکوع میں ہے۔ تیسری حالت سجدہ، یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے حالت سجدہ میں ہے۔ چوتھی حالت قعدہ، یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ جمادات، یہ حالت قعدہ میں ہے۔ اللہ نے حبیب کو جو نماز عطا فرمائی، اس میں 4 کو جمع کر کے آپ کو دی جانے والی نماز کو کل کائنات کی عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ بنا دیا۔ تو نفلی عبادات میں نفل کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک میں نے حجامت کے متعلق ذکر کیا۔ نمبر 2 رات کا قیام۔ نمبر 3 عشرہ ذوالحج کے روزے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کرتا چلوں، وہ یہ روزے دراصل 9 دنوں کے رکھے جاتے ہیں، 9ویں ذوالحج تک، یوم العرفہ تک۔ جو 10 ذوالحج ہوتی ہیں وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس میں روزہ ممنوع ہے۔ اور سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ ممنوع ہے۔ ذوالحج کی 10 تاریخ جس کو عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ایام تشریق بھی انہیں کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق عصر کے وقت تک جس تاریخ میں کہی جاتی ہے وہ 13 تاریخ ہے۔ 4 دن یہ بنے، 5واں دن عید الفطر کا ہے۔ یہ 5 ایام ممنوع ہیں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں روزہ دراصل 9 دنوں کا ہوگا، 9 دنوں کا، 10ویں دن نہیں۔ لیکن للأکثر حکم الکل،
محاورہ پورے کے پورے عشرے کا بولا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک وضاحت اور کرتا چلوں، ان 9 دنوں کے روزے میں جو فضیلت نامی تاریخ کے روزے کی ہے جسے یوم العرفہ کہتے ہیں، وہ باقی ایام کے روزوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نامی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یوم العرفہ جس میں حاجی عرفات میں وقوف کرتے ہیں، حج کا بڑا رکن ہے، اگر کوئی یوم العرفہ کو روزہ رکھتا ہے، میں اللہ کی ذات سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ 2 سال کے صغیرہ گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف کر دیں گے، 1 سال گزشتہ کے، 1 سال آئندہ کے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، تو یہ کرنے کا کام